شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شعبی نے نقل کیا ہے کہ حزبیل فرعون کے اصحاب میں ترخان تھا۔ وہ وہی تھے جنہوں نے مادر موسیٰ کے لیے تابوت بنایا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ فرعون کے خزانچی تھے۔ 100 سال تک اپنا ایمان پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ جس روز موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب ہوئے اس روز اپنا ایمان ظاہر کیا اور جادوگروں کے ساتھ قتل کیے گئے۔ اور دوستو، حزبیل کی زوجہ فرعون کی لڑکیوں کی مشاطہ تھی اور مومنہ تھی۔ ایک روز کنگھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے باپ کے لیے کہا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں کہتی ہوں جو میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا پروردگار ہے۔ اس نے کہا میں اپنے باپ سے بیان کروں گی۔ اس نے کہا کہہ دینا۔ لڑکی نے وہ قصہ فرعون سے بیان کیا۔ اس نے اس مومنہ کو اپنے بچوں سمیت طلب کیا اور پوچھا کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرا پروردگار اور تیرا وہی ہے جو تمام جہانوں کا خدا ہے۔ تو اس نے ایک تانبے کا تندور منگوایا اور اس میں آگ روشن کر کے اس مومنہ کو اس کے بچوں سمیت طلب کیا۔ اس عورت نے کہا میری خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے زمین میں دفن کرا دینا۔ تو فرعون نے کہا کہ چونکہ ہم پر تیرا حق ہے لہذا ایسا ہی کروں گا۔ پھر حکم دیا تو اس کے ایک ایک بیٹے کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب آخری بچہ کو جو کہ شیر خوار تھا ماں کا دودھ پیتا تھا آگ میں ڈالا تو وہ با حکم خدا گویا ہوا کہ اے مہربان ماں صبر کیجیے کیونکہ آپ ہی حق پر ہیں۔ پھر اس مومنہ کو بھی تندور میں ڈال دیا گیا۔ اور دوستو، آسیہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے تھی اور مومنہ مخلصہ تھی۔ فرعون کے محل میں پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ فرعون نے حزبیل کی بیوی کو قتل کیا۔ اس وقت آسیہ نے دیکھا کہ اس مومنہ کی روح فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ ان کا یقین اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں فرعون ان کے پاس آیا اور اس مومنہ کا قصہ آسیہ سے بیان کیا۔ آسیہ نے کہا اے فرعون تجھ پر وائے ہو، یہ کیا جرأت ہے جو خدا کے مقابلہ میں تو کر رہا ہے؟ فرعون نے کہا تو بھی اسی عورت کی طرح دیوانی ہو گئی ہے۔ تو بی بی آسیہ نے کہا نہیں، بلکہ میں اس خدا پر ایمان لائی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ سن کر فرعون نے مادر آسیہ کو طلب کیا اور کہا کہ تیری لڑکی دیوانی ہو گئی ہے، اس سے کہہ دے کہ موسیٰ کے خدا سے انکار کرے ورنہ موت کا مزہ اس کو بھی چکھاتا ہوں۔ ماں نے ہر چند سمجھایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو فرعون کے حکم سے ان کو جلادوں نے 4 میخوں پر کھینچا اور عذاب کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جس وقت ان پر عذاب کیا جا رہا تھا ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ نے دعا کی تو خدا نے سزا کی تکلیف ان سے زائل کر دی، یعنی فرعون کے عذاب کی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ اس حال میں آسیہ نے کہا خدایا میرے لیے جنت میں ایک مکان بنا۔ تو خطاب ہوا کہ اوپر نگاہ کرو۔ جب دیکھا اپنی جگہ جنت میں نظر آئی تو خندہ ہوئی۔ فرعون نے کہا دیکھو اس کے جنون کو کہ میں اس کو عذاب کرتا ہوں اور وہ ہنستی ہے، غرضیہ کہ وہ رحمت الہی سے واصل ہوئی۔ اور حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آسیہ پر دھوپ میں عذاب کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تو انہوں نے ان پر سایہ کیا۔